بہادری کی بات ہو اور اقرار کا نام نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے مشہور اور ہر دل عزیز اینکر پرسن، جی دوستوں، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی اقرار الحسن کی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا، کہاں سے اسٹارٹ کیا، کہاں رہتے تھے، کس طرح تعلیم حاصل کی، کتنی جدوجہد کی، کتنا پیدل چلے ہیں یہ اپنے کریئر کو حاصل کرنے کے لیے، کیا کیا ان کے پاس سہولت تھی، کس طرح انہوں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا، کتنی ان کے اوپر پابندیاں تھیں، ان کے پیرنٹس نے ان کے اوپر کتنی پابندیاں لگائیں، کتنی جدوجہد کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب بتاؤں گی، تو دوستوں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو گائز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اقرار الحسن کا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ اس گاؤں کا نام گجر سنگھ ہے اور اس گاؤں میں ان کے والد کی ایک لائبریری ہوتی تھی، کیونکہ ان کے والد کا رجحان جو ہے وہ کافی مذہبی تھا۔ ان کے گاؤں میں نہ تو ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ اقرار الحسن کو میوزک سننے کی اجازت تھی۔ اقرار الحسن باہر بھی نہیں جاتے تھے، ان کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کی والدہ کو لگتا تھا کہ یہ باہر جائے گا تو پینڈو ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ گھر میں جو کتابیں ہوتی تھیں ان کو صرف وہی پڑھنے کی اجازت تھی، تو ابا کی کتابیں پڑھتے پڑھتے، قصے ڈھونڈتے تو ان کو کہانیاں ڈھونڈنے کا اور کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہو گیا۔ پھر اردو اور شاعری کا بھی شوق بڑھتا چلا گیا۔ اقرار الحسن کا پورا نام سید اقرار الحسن ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی، لیکن بعد میں وہ گجر سنگھ سے لاہور شفٹ ہو گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اقرار الحسن گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن میں چلے گئے اور یہاں سے انہوں نے انٹر کیا، پھر یہیں سے انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اقرار الحسن کالج میں بھی آگے سے آگے رہتے تھے۔ طارق عزیز کا ایک پروگرام تھا، طارق عزیز شو، جس میں بزم طارق ان کو بھیجا گیا۔ آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہوگا۔ تو جہاں انہوں نے ایک دوست کی مدد سے وہ مقابلہ بھی جیتا اور کالج کا نام روشن کیا۔ پھر وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے شعبوں میں بھی کام کرتے رہے۔ اقرار الحسن اسلامیہ کالج لاہور میں تھے تو وہاں پر انہوں نے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو پریزائڈ کیا، بزم اردو کو فروغ دی اور وہاں کے بھی پریزیڈنٹ تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اینول میگزین ہوتا تھا فرحان کے نام سے، اس کی چیف ایڈیٹر بھی تھے۔ مطلب والد صاحب کا خطابت سے تعلق ہونے کی وجہ سے اقرار الحسن کو اردو ادب کا شوق وہاں سے پیدا ہوا۔ 2005 میں ایک اینول میگزین تھا راوی کے نام سے، جو کہ گورنمنٹ کالج کے جو لوگ ہیں وہ راوینس کہلاتے تھے۔ اس کے بھی چیف ایڈیٹر یہ جو ہے منتخب ہوئے، اور وہاں پر ایڈیٹر کی لسٹ میں جو ہے آج بھی ان کا نام بڑے بڑے ناموں کے ساتھ موجود ہے۔ اقرار الحسن آگے بڑھنا چاہتے تھے اور اس وقت پاکستان کا صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا، وہ بھی پی ٹی وی تھا۔ اقرار الحسن کے لیے بہت مشکل تھا الیکٹرانک میڈیا پر آنا۔ اقرار الحسن کی اردو بہت اچھی تھی کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی کتابیں پڑھی تھیں، کہانیاں پڑھی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اردو کی کریکشن کے لیے بہت سارے اساتذہ کی مدد لی۔ اقرار الحسن نے بہت سخت محنت کی ہے اور ان کی محنت اس وقت رنگ لائی جب 2006 میں ARY میں آڈیشن ہونا شروع ہے، اور اقرار الحسن بغیر کسی پرچی کے سفارش کے لیے 1500 لوگوں میں نیوز ایڈیٹر سلیکٹ ہوئے۔ اس سے پہلے اقرار الحسن اپنی بہت ساری ویڈیوز میں وائس ایڈیٹنگ پر بیک پر کام کرتے تھے۔ 2005 میں آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ چینل تھے وہ سب دبئی سے چلتے تھے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ آپ کو دبئی بھیج دیا گیا جہاں سے آپ نیوز پڑھتے تھے اور وہیں سے آپ نے اپنے کریئر کا اسٹارٹ کیا۔ پھر کراچی میں ایک سانحہ ہوا تھا جو کہ 4 مہینے تک چلا تھا، اس کو آپ نے اس کی کوریج کی، اس کی رپورٹنگ کی، تو ARY نے اس پروگرام کو اسپیشل ARY پروگرام کا نام دیا۔ پھر جب یہ پروگرام جو ٹاپ ریٹنگ پر پہنچ گیا تو اس پروگرام کا نام جو ہے اسپیشل ARY پروگرام سے ہٹا کر سرعام رکھ دیا گیا۔ اقرار الحسن نے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کوئی پرائیویٹ چینل موجود نہیں تھے، صرف PTV چینل ہوتا تھا۔ اقرار الحسن 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا۔ وہ گورنمنٹ کالج سے 4-5 کلومیٹر پیدل آتے تھے۔ انہوں نے 8 مہینے لگاتار کوشش کی اور خبریں پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، پھر جا کے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اقرار الحسن کی پرسنل لائف کی بات کروں تو یہ کراچی میں رہتے تھے، لیکن اب یہ لاہور میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اقرار الحسن نے 3 شادیاں کی ہیں، جن میں پہلی شادی سے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام پہلاج ہے، وہ بھی انہی کی طرح بہت ذہین ہے۔
اقرار الحسن ٹیلی ویژن پریزنٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہوسٹ ہیں، ڈبیٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اور یہ اپنے جو ہے وہ بالکل نڈر ہیں، کسی بھی جو ہے وہ پروجیکٹ کو کرنے کے لیے بالکل ڈرتے نہیں ہیں اور ہمیشہ آگے سے آگے رہتے ہیں ہر کام میں۔ تو گائز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا، اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔